مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جامعہ ابو الحسن میں شعبہ مکاتب کے صدر حافظ و مولوی ساجد ملی ندوی صاحب دامت برکاتہ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم. مشفق و محترم استاد من اور مدرسہ دعوت الحق کے بانی و ناظم حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی دامت برکاتہ، جمیع معلمین مدرسہ دعوت الحق، دیگر علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، آج کا یہ کامیاب مسابقہ جو کہ صبح سے اس مسجد میں جاری ہے، کامیابی کے ساتھ اپنے آخری دور اور آخری منزل پر پہنچ چکا ہے. چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے تاثرات کا اظہار کروں، میں 3 مجلسوں میں رہا. دوپہر کے وقت بھی کچھ سننے کا اتفاق ہوا، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی. طلبہ کے پروگرام کو سن کر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ جیسے مشک کے ساتھ خوشبو یہ اس کی فطرت اور طبیعت ہوتی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس یہ اس کی تخلیق میں ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی یہ لازم اور ملزوم چیز ہے. ہاں، ہمیں تعجب اور حیرت اس بات پر ہوگی کہ اگر دودھ سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں آئے. دودھ سفید ہوتا ہے، آج تک کسی نے کالے رنگ کا دودھ دیکھا ہے؟ شہد میٹھا ہوتا ہے، آج تک دنیا میں کوئی ایسا شہد آیا ہو جس کا ذائقہ کڑوا ہو؟ ہم اس کو شہد کہیں گے نہیں. اسی طریقے سے مدرسہ دعوت الحق اور کامیابی، اچھائی، بہتری یہ لازم اور ملزوم چیز ہو گئی. بلکہ ہم کو حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ کبھی کبھار اتفاق سے کسی مسابقے میں مدرسہ دعوت الحق کا اگر نمبر نہ آئے تو اس پر تعجب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مسابقہ رہا، بچوں نے جس طرح سے ان پر محنت کی جا رہی ہے اور عوام کو جو امیدیں مدرسہ دعوت الحق کے ساتھ ہے اسی امید پر یہ تمام بچے کھڑے اترے. چند چیزیں جو مجھے اور میری خوشی کو جس نے دوبالا کیا ہے اور جس کو دیکھ کر خوشی و مسرت ہوئی ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ ان طلباء کے بیٹھنے کا جو انداز ہے
اور ان کا جو ڈسپلن ہے، آپ نے بھی خود محسوس کیا ہوگا کہ کوئی شور نہیں ہے، کوئی چیخ و پکار نہیں ہے۔ اتفاق سے کسی موقع پر ہوتا ہے کہ جلسوں میں بھی بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ شور زیادہ ہوتا ہے، ان کو خاموش رہنے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ڈسپلن ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ متاثر کرتی ہے، اور یہ ان کی تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ ورنہ اگر بچے کی تربیت نہ ہو اور خاموش رہنے کا مزاج نہ بنا ہو تو پھر یہی بچے آگے چل کر محلے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہیں چلا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اس کا خیال نہیں ہوتا۔ 26 جنوری ہے، 15 اگست ہے، شور شرابے کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی ایسی تربیت نہیں ہوتی۔ اس تربیت کا اثر پوری زندگی ہوتا ہے۔ آپ لکھ کر لے لیں، یہ بچے وہ رہیں گے کہ آئندہ شور نہیں کریں گے، یہ بچے وہ رہیں گے جن کے آواز سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے موقع پر گھر میں آتے تو اس طرح سے سلام کرتے کہ جاگنے والے سن لیتے، اور جو سویا ہوتا اس کی نیند خراب نہیں ہوتی، وہ بیدار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری تربیت کا انداز ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں، ایک بچہ آتا ہے خاموشی کے ساتھ، اس کا نمبر پکارا جاتا ہے، اپنی ترتیب پر آتا ہے، ایک چٹھی اٹھا کر بغیر شور کے وہ دیتا ہے اور اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ جس کا نمبر ہے وہ نمبر ہونے کے بعد اپنا لیبل اتار کر، مصاحب نمبر اتار کر خاموشی کے ساتھ دے دیتا ہے۔ پھر یہ تربیت ان کو سکھائی جاتی ہے جو ساری زندگی ان کے بھی کام آتی ہے، اور اسی تربیت کے نتیجے میں معاشرہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ والدین کے لیے یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ دوسری بات مجھ کو جو چیز متاثر کی وہ یہ کہ ان کی تجوید ماشاءاللہ اچھی رہی۔ عربی میں وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، عربی پر ان کی محنت کی جاتی ہے، لیکن اس تجوید کا، اس محنت کا اتنا غلبہ ہے اور وہ چیز اتنی غالب ہو چکی ہے کہ وہ اردو میں بھی آ جاتی ہے۔ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ اردو بول رہے ہیں لیکن عربی کے انداز سے بول رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تربیت کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں نے جو اردو کہی ہے اور اردو کی جو مشق ان کو کرائی جا رہی ہے، وہ تلفظ، ادائیگی، اس پر بھی ان کی توجہ ہے، اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں۔ اور ماشاءاللہ جو سوال کرنے والے جو سائل حضرات ہیں وہ کسی طرح کی رعایت نہیں، بچے نے جہاں ذرا سی لچک دیکھ رہے ہیں ان کو وہیں ٹوکا جا رہا ہے۔ ذرا یہ چیز آگے چل کر یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بڑی چیزیں بنتی ہے۔ بہرحال یہ ہوا، دیکھنے میں آیا کہ اردو بھی ان کی اچھی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ رضی اللہ عنہ، یہ اس کی رعایت کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ کوئی صحابی ہے تو رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور اگر وہ صحابیہ ہے، کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے انہا لگایا جائے گا، رضی اللہ عنہا۔ یہ معنی میں فرق آتے ہیں۔ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں انہوں نے عربی میں کی ہے، اردو میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے اگر تلفظ کی رعایت نہ کی جائے، اگر اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہو تو اس کے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ ذکر ہے، ذکر کرتے ہیں، فرض ہے، نماز فرض ہے، اگر کوئی فرض کہہ رہا ہے معنی بدل جائیں گے اس کے۔ تو جس طرح سے عربی میں رعایت کی جاتی ہے، عربی میں تو بالکل ایسے ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حمد کی جگہ اگر چھوٹی ہاں نکل گئی، ایاکا، تو اس کو اگر ہم کھینچ رہے ہیں نماز فاسد ہو جائیں گی۔ انمسا کی جگہ انمتو کہہ دیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو عربی میں جس طرح سے ان کی رعایت کی توجہ دی جا رہی ہے، محنت کی جا رہی ہے، اردو کے تلفظ بھی صحیح کیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تعلیم ہو رہی ہے تو اس میں کوئی صحابی کے نام کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں کہ بھئی نیا ہے۔ لیکن آپ سمجھیے، سوچئے، اگر آپ کا کوئی نام غلط لے آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ، بالکل رعایت نہیں۔ ہر ایک کی میں سمجھتا ہوں کافی ہو نمبر بھی کاٹ رہے ہوں گے وہ اس وجہ سے۔ بہرحال یہ چیزیں متاثر کرنے والی تھی ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو صورتیں ان کو یاد کرائی گئی ہیں، اس صورتوں کے لیے یہ کرایا گیا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بچہ یہاں کھڑے ہوگا اور وہ
پہلے وہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، وہ بولنے کے بعد وہ تلاوت کرے گا. ہم نہیں جانتے، ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید ہماری کتاب ہے اور ہماری فلاح و بہبود اسی میں رکھی ہے، پوشیدہ چھپی ہے. ہم کو یہ لازم تھا کہ ہم ایک ایک چیز اس کو جانتے کہ کتنی صورتیں یہ مدنی ہے، کتنی صورتیں مکی ہے. معاف کریے، ہم کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کتنی صورتیں اس میں، کتنے رکوع ہے، کتنی آیتیں ہیں. یہ تو ہماری اپنی کتاب ہے. ورنہ معاف کریے، یہ جو غیر مسلمین ہے، آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کی مذہبی دھارمک کتاب کیا ہے، نہیں معلوم ہے. معلوم بھی ہے تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیز ہمارے ساتھ ہو، ہم صرف قرآن کو ایک کتاب کی طرح مان لیں اور ہمیں کہ ہم نے دیکھا ہے صرف، لیکن اس کے اندر کیا ہے، کتنی صورتیں ہیں، کہاں کہاں کیسے نازل ہوئی، اس کی اگر معلومات نہیں ہے تو افسوس ہے. سیرت کے تعلق سے بچوں نے کہا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں لیکن پوری سیرت ان کو بتائی جا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ان کو بتایا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ تو ہمارا اپنا کام تھا، یہ تو ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے. تو یہ مدرسہ دعوت الحق جو کہ آج کے اس پروگرام میں میرے تاثرات یہی ہے، میں تعجب تو نہیں کروں گا اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ اور کامیابی اور مدرسہ دعوت الحق اور اچھائی یہ لازم اور ملزوم چیز ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہے اور بہت اچھے نہج پر یہ چیزیں ہو رہی ہے. اور مدرسہ دعوت الحق بہت اچھے طریقے پر، بہت اچھے نہج پر یہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ آج جو مدرسہ یہ مسابقہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بظاہر تو ایک دن کا مسابقہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی دنوں کی، کئی راتوں کی، کئی ہفتے اور کئی مہینوں کی محنتیں ہوتی. ایک بچے کو کامیاب بنانا اور اس کو قابل بنانا، اس کے لیے جو محنتیں درکار ہوتی ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیاوی چیزوں میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم کھانے بیٹھے تو ہم اگر کوئی نوالا اٹھائے تو نوالے پر اگر ہم غور کریں کہ نوالے کو قابل، کھانے کے قابل بنانے کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں. کسی وقت یہ بیج رہا ہوگا اور پھر وہ بازار میں گیا ہوگا، کسی نے اس کو خریدا ہوگا اور کسی نے جوت کر اس کو ہل چلا کر اس میں آبیاری کی ہوگی، پانی ڈالا ہوگا، وہ کسی نے پودا کاٹا ہوگا، کسی نے صفائی کی ہوگی، کسی نے گیہوں کا دانہ نکالا ہوگا، وہ بازار میں آیا ہوگا، کسی نے اس کو خریدا ہوگا. ہم خرید کر لاتے ہیں، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، پھر چکی میں لے کر جاتے ہیں، چکی میں کوئی اور اس کو پیستا ہے، اس کو آٹا بناتا ہے، گھر میں آتا ہے، خواتین اس کو گونتی ہے، پھر وہ سیکتی ہے، روٹی بنتی ہے. تو کئی مرحلوں سے گزر کے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے کئی زیادہ گنا ایک بچے کو قابل بنانے کے لیے وہ محنت درکار ہوتی. یہ بچے جب آئے ہوں گے یہ صحیح سے اپنا نام نہیں بتا سکتے ہوں گے، یہ صحیح سے اپنا پتہ نہیں بتا سکتے ہوں گے، کسی کا ذہن نہیں چلتا ہوگا، لیکن استاد کسی کو پیار سے، کسی کو لاڑ سے، کسی کو مار سے، کسی کو شفقت کے ساتھ، نہیں بیٹا کسی کو اگر کسی زیادہ مار دیا تو پھر اس کو شفقت کے ساتھ کچھ مٹھائی دے دی، کچھ پیسے دے دیے، چاکلیٹ دے دیے، لاڑ پیار سے پڑھاتے ہیں اور ان کو قابل بناتے ہیں. ورنہ یہ تو ہمارا کام تھا. قرآن مجید نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، انہوں نے مدرسہ دعوت الحق کو نہیں کہا ہے، انہوں نے آپ سے کہا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ بھئی اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو یہ جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ہمارا اپنا کام تھا، لیکن ہم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مدرسہ دعوت الحق جس نہج پر کام کر رہا ہے، یہ طلبہ آگے چل کر کیا بنیں گے ہم اس کے اندازہ نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، یہ لوگ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. میں ایک مختصر ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ مستقبل ہم بچوں کا نہیں سمجھ سکتے کہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے. مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت العلماء جو ہم نے نام سنا ہے، اس کا ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب رہے ہیں اور صدر مفتی بھی رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے. ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مدرسے میں داخلے کے لیے گئے. اب جس وقت وہ مدرسے میں گئے تاخیر ہو گئی تھی
मदरसे का ये उसूल था कि वे 70.5 बच्चे हमको लेना है और उनके क़याम और ताम का, रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम ये मदरसा करेगा। उसके ऊपर वो तादाद से ज़्यादा अगर बच्चे आते हैं तो उनसे कहा जाएगा कि आपके लिए तालीम मुफ्त है, लेकिन खाने का, रहने का आप लोग इंतज़ाम अपने तौर से करेंगे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जिस वक्त गए, हालात यही थे कि दाखिला मुकम्मल हो चुका था। उनसे कहा गया कि भाई आपका दाखिला तो हो सकता है, शर्त ये है कि आपको खाने पीने का और रहने सहने का इंतज़ाम अपने तौर से करना होगा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब अपने घराने से जो ताल्लुक़ रखते थे, जिस घराने से, वो मालदार नहीं था, इसलिए ये बोझ और ये खर्च वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहरहाल वो वहाँ के मुहतमी साहब के पास गए और उनसे कहा कि हज़रत देखिए, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं वो बच्चा नहीं हूँ जो पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं मदरसे में पढ़ने के लिए आया हूँ, और जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिस बस्ती में मैं रहता हूँ, उस बस्ती में कोई आलिम नहीं है, वहाँ सख्त ज़रूरत है। इसलिए मेरे घर वालों ने ये तय किया है कि मैं जाकर पढ़ूँ, इल्म दीन हासिल करूँ और आकर अपने महल्ले में, अपने माशरे में मैं मेहनत करूँ, दीन की इशाअत करूँ। तो आप मुझको रख लें, लेकिन ये जो कायदा लगाया गया है कि मैं खाने पीने का बोझ बर्दाश्त करूँ, खर्च बर्दाश्त करूँ, ये मैं नहीं कर सकता। आप ये करें कि अगर 2 वक्त का खाना दिया जाता हो तो आप मुझको 1 वक्त का खाना दें। अगर 2 रोटी दी जाती है, मुझको 1 रोटी दे, मैं खा लूँगा, आधा पेट खाऊंगा, लेकिन पढ़ूंगा इसलिए कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। बहरहाल उसूल होता है किसी भी इदारे का। वो मुहतमी साहब नहीं माने, ये यहाँ से चले गए, किसी दूसरे मदरसे में उन्होंने दाखिला लिया, पढ़े और अल्लाह ने उनको नवाजा। एक वक्त वो आया कि वो दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती थे, जमीयतुल उलमा के सदर थे। मौका ऐसा आया कि जिस मदरसे में वो दाखिले के लिए गए थे, उस मदरसे का सालाना जलसा था और उस मौके पर मुकर्रर खुसूसी के तौर पर मुफ्ती साहब को मदऊ किया गया। बहरहाल जब ये आए, पूरा गांव उनके इस्तेकबाल के लिए आया कि वे हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती है और जमीयतुल उलमा के सदर है। बहरहाल बड़ा अच्छा इस्तेकबाल हुआ और उनको मदरसे में लाया गया। मदरसे में जब उनकी तकरीर हुई और वो अपने क़याम पर पहुँचे तो मुतमिन साहब भी इत्तेफाक से मौजूद थे, उम्र ज़्यादा थी, बहरहाल वो उस वक्त भी मौजूद थे। तो मुफ्ती साहब ने उनको बुलाया, उनसे कहा कि हज़रत आप मुझे जानते हैं? तो मुहतमिम साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब आपको कौन नहीं जानता, आप तो दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती है, जमीयतुल उलमा के सदर है, आपको कौन ना जाने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस ताल्लुक़ से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस निस्बत पर नहीं बात कर रहा हूँ, किसी और वक्त आपने मुझको देखा है कि ऐसा तो कोई इत्तेफाक और वाक़या मुझको याद नहीं आता। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आपको कोई ऐसा बच्चा याद है जो आपके मदरसे में आया था और वो आपके उसूल के मुताबिक नहीं था, लेकिन उसने ये कहा था कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ और मैं 1 रोटी पर भी पढ़ लूँगा, मैं 1 वक्त के खाने पर भी पढ़ लूँगा, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मेरा वाक़या ऐसा था। तो मुफ्ती साहब को याद आया कि हाँ, ऐसा कुछ था कि एक बच्चे ने ये ज़िद की थी कि वो इस तरह से पढ़ने के लिए आया है और उसके इलाके में ज़रूरत थी। मुफ्ती साहब ने कहा कि वो बच्चा मैं हूँ, वो बच्चा मैं हूँ। ये सुनना था, वो मुतमिम साहब भाड़े मार कर रोने लगे। अंदाज़ा नहीं होता ये बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे। ये एक एक बच्चा, एक एक बस्ती के लिए, एक एक शहर के लिए, मैं समझता हूँ एक एक मुल्क की तकदीर और इनकलाब बर्पा करने के लिए ये बच्चा काफ़ी होगा। हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कल क़यामत के दिन इनका क्या दर्जा होगा, क्या मकाम होगा, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हमारी अब जिम्मेदारी ये है कि जो काम हमको करना चाहिए था वो मदरसा दावतुल हक़ कर रहा है, तो उसके लिए हम हर चीज़ में और हर जाविये से इसका ताउन करें। सबसे बड़ा ताउन तो हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को इस मदरसे में भेजें। हमारा कोई बच्चा ऐसा ना हो जो मकतब में ना जाता हो, हमारे महल्ले का भी कोई बच्चा ऐसा ना हो जो मकतब में ना आता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो शाख है मदरसा दावतुल हक़ की, ये मस्जिद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में जारी है और सुबह दोपहर में कई क्लासें हैं। इसलिए इस बात की फिक्र करें कि हम हमारे बच्चों का दाखिला इस मदरसे में कराएं। और दूसरा ये कि हम अपनी जेब ख़ास से, और अगर वक्त होता है तो वक्त, या जान की बात आती है तो जान दें, माल की बात आती है तो माल लगाएं। अल्लाह ताला आपके देने को बेइंतहा कबूल करेंगे, ज़ाय नहीं करेंगे।
اس لیے کہ یہ جو چند گزارشات تھی میں کہوں گا کہ ہمارے محلے والے بھی آئے ہیں وہ اس بات پر دھیان دیں کہ یہ مدرسہ ہمارے محلے میں آیا ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو اور اس کے لیے جو تعاون لگ سکتا ہے ہم اپنا تعاون اس مدرسے کے لیے وقف کریں. یہ چند باتیں تھیں وہ چونکہ ابھی ساجد صاحب یہ ہمارے استاد محترم ہیں ان کا حکم تھا تو اس لیے اگر کچھ گستاخی ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس پر میں رخصت ہوتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر.